ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو ہے ہمیں آج سورۃ الاعراف پڑھنا ہے۔ سورہ اعراف جو ہے یہ مکی سورہ ہے، جیسے اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ مکی سوروں کی یہ صفت ہے کہ ان میں جو ہے رسالت کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، توحید کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور یوم الآخرہ کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، قبر کے عذاب کے متعلق، اور بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت ہے تعداد رکوع کے حساب سے، کیونکہ اس میں جو ہے 24 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے جن کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ قرآن مقدس جو ہے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، بس آپ کے دل میں اس میں جو ہے کوئی حرج یا کوئی جو ہے سختی نہیں ہونی چاہیے، اس لحاظ سے کہ لوگ میری اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو آپ اس کو رنجیدہ، اس پہ جو ہے غمزدہ نہ ہو، بلکہ آپ جو ہے اسے نصیحت کرتے رہے۔ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اور یہ جو ہے یہ نصیحت ہے، اسے نصیحت پکڑیں گے کون؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ اتبعوا، بس آپ اتباع کیجئے، فالو کیجئے، ما انزل الیکم، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کے کوئی کسی دوسرے کو اپنا رفیق، اپنا دوست بنا کے اس کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ آپ نے کلام اللہ کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، مگر آپ بہت کم ہی ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں وہ ہے جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، اور ان پہ آیا ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کو، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ تھے قیلولہ کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایسی حالت میں ان کو اللہ کا عذاب آیا کہ ان کو خبر نہیں رہی، وہ سوئے ہوئے تھے، چاہے تو وہ رات میں سوئے ہوئے تھے یا دن میں قیلولہ کر رہے تھے، تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ فما کان دعواہم، پس جب وہ عذاب جب ان پہ نازل ہوا، اس وقت ان کی جو آواز تھی، جو وہ پکار رہے تھے، اس وقت وہ کہہ رہے تھے اذا جاءہم بأسنا، جب ان پہ ہمارا عذاب آیا، الا، نہیں کہہ رہے تھے وہ سوائے اس کے کہ ان قالوا، انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہم تو تھے ہی ظالم، یعنی یہ ہماری سزا ہے، ہم ظالم تھے اس لیے ہم پہ یہ عذاب آیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم پوچھیں گے کن سے؟ ان کو بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، دونوں سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، رسولوں سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور اس کے بعد وضاحتاً، تفصیل کے ساتھ ہر معاملہ ان کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور ہم ان سے غائب تو تھے نہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن جو وزن ہوگا، جو تولا جائے گا اعمال کو، تو وہ حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کا پلڑا باری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہو جائیں گے کامیاب۔ اب وزن کے متعلق جو ہے 3 روایتیں آئی ہیں، علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے تفصیلاً اور ہر کسی روایت کے متعلق جو ہے دلیلیں بیان کی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ اعمال کو انسانی شکل دی جائے گی، ایک شکل دی جائے گی عملوں کو، اور پھر اس کو تولا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نہیں، ورقوں پہ لکھے ہوں گے اعمال، اور پھر ان ورقوں کو تولا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو اعمال ہے وہ اس انسان میں ان اعمال کے مطابق اس انسان کا وزن ہوگا، جس کے جتنے اعمال ہوں گے تو جس نے وہ عمل کیے اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا، اور جس کے جتنے کم اعمال ہوں گے تو اس کا اتنا کم وزن ہوگا، تو انسان کو ہی، اس عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ تو 3 شکلیں بیان کی گئی ہے، ایک اعمال کو انسانی شکل دے کے اس کو تولا جائے گا، یا کاغذ پہ اعمال لکھے ہوں گے ان کو تولا جائے گا، یا اس عمل کرنے والے کو ہی تولا جائے گا۔ اور تینوں کی دلیلیں جو ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہے ثابت ہے، دلیلوں سے وضاحت ان کی جو ہے احادیث اور قرآن کی روایتیں جو ہے، قرآن کی آیات جو ہیں ان سے ثابت کیا گیا۔ تو جس نے اس کے متعلق پڑھنا ہو تو وہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کی تفسیر کی طرف رجوع کرے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خسارے میں ڈال دیا خود کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے ہماری آیتوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے زمین پہ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے رہنے کے لیے سارا سامان رکھ دیا ہے۔
قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے جو ہے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تمہاری ایک شکل و صورت بنا دی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس کے بعد سب ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، اور وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. قال ما منعک، اسے کہا گیا کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ کرتا، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا. قال انا خیر منہ، تو اس نے تکبر کیا، کیا کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے کس سے، آگ سے. وخلقتہ من طین، اور اس کو بنایا ہے مٹی سے. قال فاہبط، اس کو کہا گیا اتر جاؤ یہاں سے، جو تمہیں مقام ملا ہے تو فرشتوں میں ہے یا جنت میں ہے تو یہاں سے نکل جاؤ. منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کیونکہ اس جنت میں جائز نہیں ہے تکبر کرنا کسی کے لیے. فاخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے. قال، اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک. قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دی. قال فبما اغویتنی، اب اس نے خود غلطی کی. ٹھیک ہے، جیسے مشرکوں کا مزاج ہے، جیسے وہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد، جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، یہ تو اللہ ہی نہیں چاہا تو تبھی ہوا. یہ بیسیکلی مشرکوں کا عقیدہ ہے. تو وہی اصل میں شیطان کا عقیدہ ہے. شیطان نے کیا کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا، جبکہ اس نے خود جو ہے تکبر کیا. قال فبما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے جو ہے گمراہ کیا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ جو ہے ان کو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری تین چیزیں ہیں. ایک لسان سے ذکر کرنا، لسان سے بیان کرنا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے یہ خیر کیا، اس کا ذکر کرنا. اور دل سے اعتراف کرنا کہ ہاں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس کے بعد ان نعمتوں کا اظہار کرنا اپنے جسم سے. تشکر آپ کے جسم سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے. یہ تینوں شے آتی ہیں کس میں؟ شکر میں. حمد میں صرف زبان کا ذکر آتا ہے. حمد اور شکر میں یہ فرق ہے. حمد میں صرف زبان سے ذکر آتا ہے، اور شکر میں کیا آتا ہے، زبان سے ذکر، دل سے اعتراف، اور ارکان سے آپ کے جسم سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اسے کہا گیا کہ نکل جا تو یہاں سے ذلیل ہو کے، تو دھتکارا ہوا ہے. لمن تبعک، جو تیری اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے. لاملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب کو بھر دوں گا جہنم میں، جہنم کو میں مکمل کروں گا تم سے. ویا آدم، اور کہا گیا آدم سے، اسکن، تو رہ، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، جنت میں. فکولا، پس کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تمہاری مرضی ہو. ولا تقربا، لیکن قریب مت بٹکنا، هذه الشجرہ، اس درخت کے. فتکون من الظالمین، تو ہو جائے گا ظالموں میں سے. فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا ان کو، بہکایا ان کو، لہما الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کرے، لہما ما وری، جو ان سے چھپایا گیا تھا، انہما من سوآتہما، ان کی شرمگاہیں. وقال ما نہاکما، اور اس نے کہا ان کو کہ نہیں روکا گیا ہے تمہیں، ربکما، تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، لیکن، ان تکونا، کہ تم بن جاؤ گے، ملکین، ملک، فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو اس نے جو ہے ان کو بہکایا. اتنا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ کیا کیا، وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے بہتری چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ آپ، اگر آپ نے یہ درخت کا میوہ کھایا تو آپ فرشتے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں غلطیوں کی، کیونکہ فرشتوں میں غلطی کا تصور ہے نہیں، انسان کے اندر وہ ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا. آپ کہاں پہنچو گے، فرشتوں کی لیول پر پہنچ جاؤ گے، آپ فرشتے بن جاؤ گے. یا کیا ہو جائے گا، کیونکہ جنت میں آپ کا ٹھکانہ کیا ہے، کچھ مدت تک ہے، لیکن اگر آپ نے یہ میوہ کھایا آپ ہمیشہ رہو گے. اور میں قسمیں کھاتا ہوں. اب ولی اللہ کا مزاج یہ ہوتا ہے، جو اللہ پہ اعتماد رکھتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے شاید سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے سچ سمجھا اس کی بات کو. اور اس کا اصلی ٹارگٹ کیا تھا جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا، ان کی شرمگاہوں کو اظہار کرے. تو جو گناہ کی طرف لپکتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا جو ہے عزت گرنا شروع ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا پردہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے.
کس کا؟ وہی کہا نا، جو عزت ہے وہ شرم گاہیں ان کی کھل جائیں گی، کیونکہ شرم گاہوں کا اظہار ان کے سامنے نہیں ہوا تھا. یعنی ایسا شخص جو ہے بے شرم ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس جو ہے دھیرے دھیرے کھلنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پھر کھلے عام بے حیائی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کھلے عام پھر جو ہے ننگا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں رہتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. تو یہاں پہ شیطان کا مراد تھا ان کے جسم سے پردہ ہٹانا. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پس اس نے دھوکہ دیا ان کو اور پہنچا دیا کہاں؟ اس درخت کے پاس. فَلَمَّا ذَاقَا، پس جیسے ہی انہوں نے مزہ چکھا شجرہ اس درخت کا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان سے اظہار ہو گیا ان کی شرمگاہیں. وَاتَّفِقَا، پس وہ لگے ڈھونڈنے، یخصفانی، پتے اس کو لگانے لگے ایک دوسرے کے اوپر، علیہما، اپنی اس پہ شرمگاہوں پہ. من ورق الجنہ، کس سے؟ درخت جو وہاں پہ جنت میں پتے تھے، اس سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. تو اصل میں شرمگاہ کا چھپانا ہی آدم علیہ السلام کا کردار ہے. شرمگاہ کا اظہار جو ہے وہ آدم کا کردار نہیں ہے، وہ شیطان کا کردار ہے. وَنَادَاهُمَا، اور ان کو بلایا، پکارا، ربهما، ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا، أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے بولا تھا تم کو، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اب ان کا کردار دیکھا، آدم کا کردار یہ ہونا چاہیے. اب وہاں سے شیطان کو پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ میں نے تو تجھے حکم کیا تھا کہ تو سجدہ کر. اب شیطان نے نافرمانی کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب اسے کہا گیا تو نے غلطی کی، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں، میں کیوں کروں گا سجدہ. ٹھیک ہے، اب کس سے غلطی ہوئی؟ اب آدم سے غلطی ہوئی. آدم کو کہا گیا کہ تو اس پیڑ کے قریب مت جانا، وہ چلا گیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، چلا گیا پیڑ کے سامنے. پھر رب نے اس سے بھی پوچھا، کیا میں نے تجھے نہیں روکا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا، اور میں نے تجھے نہیں بولا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب اس کا کردار کیا ہے؟ قال، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا. اس نے کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا. انہوں نے کیا کہا؟ ظلمنا انفسنا، ہم نے خود پہ ظلم کیا. یہ تیرا نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنی خود غلطی کی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وہاں سے کہا گیا ان کو کہ نکل جاؤ، اب تم جنت سے نکل جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب آ گیا مستقر کا لفظ جو ہم نے کل پڑھا تھا، مستقر و مستودع، بھول گئے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین پہ تمہارے لیے ہے قرار کرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ایک مقررہ وقت تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی میں تم جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اب آدم کی اولاد سے کہا جا رہا ہے، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا، اللہ کی برکت ہوئی تم پر کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا لباس. یواری سوآتکم، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، وریشا، اور اس سے مزین ہو جاؤ، خود کو زینت بخشو، خوبصورت لگو. اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لیکن حقیقت میں یہ لباس وہ پہنے گا، اللہ کی فرمانبرداری وہ کرے گا جس نے تقویٰ کا لباس پہنا ہوگا. جو اللہ کا فرمانبردار ہوگا، اللہ سے خوف کھاتا ہوگا، وہی پردے میں رہے گا. آپ دیکھو مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ کہاں سے؟ ناف سے گھٹنے تک ہے. ٹھیک ہے، لیکن مرد اپنے پورے جسم پہ لباس لگاتے ہیں. خاتون کا لباس کیا ہے؟ اپنے سر سے لے کے برابر اپنے پیروں تک، صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں جو ہے اس کے پردے میں نہیں آتے ہیں، جو جمہور کی رائے ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ بھی پردے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جمہور کی رائے ہے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ پردے میں نہیں آتی. لیکن اب آپ دیکھیں کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہے، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی اور اپنے پیروں کو بھی چھپاتی ہیں. یہ ہوتی ہے تقویٰ. اس لیے رب نے کہا کہ تقویٰ کا جو لباس ہے وہ بہت عمدہ ہے، وہ بہتر ہے. جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا بلند ہوگا. ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت پکڑ لے. یا بنی آدم، اے بنو آدم، لا یفتنکم، اے آدم کے بچوں، کہیں تمہیں بھی دھوکے میں نہ ڈال دے کون؟
الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو نکال دیا کہاں سے؟ جنت سے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ اس نے سازش کی ان کے خلاف تاکہ ان کا لباس اتار دے اور ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کی جماعت تم کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یقیناً شیاطین کو بناتے ہیں دوست کون؟ جو ایمان نہیں رکھتے، جو مومن نہیں ہوتے ہیں وہی شیاطین کو اپنا دوست بناتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ کوئی فحاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے یہ بے حیائی کرتے ہوئے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ کون سی بے حیائی کرتے تھے؟ یہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، مرد بھی اور عورتیں بالکل اپنے کپڑے اتار دیتی تھی. اس میں بولتے تھے، ایک روایت ان کی یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ہم ویسا ہی اس کا عبادت کریں گے. دوسرا یہ کہ ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں ہم کیسے طواف کریں گے، اس لیے وہ کپڑے نکال دیتے. دن میں مرد کرتے تھے اور رات میں عورتیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، ننگے ہو کے بالکل جو ہے عورتیں جو ہے تھوڑا سا وہ لگا دیتی تھی اپنی شرمگاہ پہ اور گاتی ہوئی طواف کرتی تھی کہ آج ہماری شرمگاہ جو ہے اگر کسی کے لیے کھل بھی جائے تو لیکن اس کا دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہے. ہم تو صرف کس کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ اپنے پروردگار اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ دین کے نام پہ سارا بے حیائی ہو رہی تھی. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم ہرگز نہیں کرتا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہو جس کے متعلق تمہیں علمیت نہیں ہے. قل امر ربی بالقسط، بلکہ اللہ کا حکم تو ہے عدل و انصاف کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر عبادت میں، ہر سجدے میں، ہر مسجد میں تم رخ اللہ کی طرف کرو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ہر عبادت خالص اللہ ہی کے لیے کرو. کما بدعکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے ویسے ہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ پہ اس نے چسپا کر دی گمراہی کو. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو ہے شیاطین کو اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. ہر گمراہ شخص یہ بولتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں ہدایت پہ ہوں. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم، آپ زینت اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد میں. جب بھی تم مسجد میں آؤ تو لباس پہن کے آؤ. ننگے عبادت کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، اسی لیے گندے کپڑے پہننا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی ولی کی نشانی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں کوئی گندا جو ہے گندا شخص کپڑے میلے ہے یا کوئی ننگا گھومتا ہے. وہاں سوپور میں بھی ایک بابا گھومتا تھا ننگا تو لوگ اسی پوجا کرتے تھے وہاں کشمیر میں. وہ بالکل برہنہ گھومتا تھا اور گاڑی والے رکتے تھے اس کو گاڑی میں چڑھاتے تھے، آ جاؤ بابا جی چڑھو. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ نے کیا کہا پھر اس کے متعلق بھی کیا کیا دلیلیں. ایک دفعہ اس کو اپنی بیٹی نے بولا بابا جی ہمیں شرم آتی ہے آپ ننگے گھومتے ہو، تو اس نے کہا اس کو بیٹی اپنی آنکھیں بند کر دے. تو بیٹی نے آنکھیں بند کر لی تو اس کو سارے لوگ ننگے دکھے، صرف اپنا بابا کپڑوں میں دکھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے متعلق پھر ڈکوسلے بولے جاتے ہیں. بہرحال جو کیونکہ وہ جو ہے وہ رفع القلم تھا، کیونکہ اس کی عقل نہیں تھی، عقل ماری گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ عقل سے نوتوان تھا. تو ایسے شخص جو ہے اس کے متعلق حدیث ہے کہ یہ رفع القلم ہے، لیکن بیوقوف وہ ہے جو اس کے پیچھے چلتے. تو رب کہتا ہے کہ ہر مسجد میں، ہر عبادت میں تم جو ہے زینت اختیار کرو، کپڑے پہن کے آ جاؤ. عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو. اسراف میں نے کل بولا تھا اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ اسراف حلال میں زیادتی کرنا، تبذیر کیا ہے؟ حرام میں استعمال کرنا. حرام میں استعمال کرنا، جو بھی مال حرام ہوگا حرام میں استعمال ہوگا وہ تبذیر ہے. اور اسراف ہوتا ہے حلال کاموں میں زیادہ استعمال کرنا، خرچ کرنا. یہاں تک کہ کھانے پینے میں زیادتی کرنا وہ بھی اسراف ہی ہے. آپ کو ایک پلیٹ کھانی ہے، آپ کھا رہے ہو 2-3 پلیٹیں، تو یہ اسراف ہوگا. آپ کو پانی استعمال کرنا ہے 1 بالٹی، آپ کر رہے ہو 4 بالٹی، تو یہ اسراف ہوگی. یہ سارے کام. آپ پانی بہانا کیا ہے؟ حلال ہے نا، لیکن یہی پانی اگر آپ نے زیادہ بہا دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اسراف ہو گیا. سمجھا ہے؟ کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. 1 پلیٹ کھانی تھی جائز تھا، لیکن آپ نے 3 پلیٹیں نیچے اتار دی، وہ کیا ہو گیا؟ اسراف ہو گیا. سمجھا رہی بات؟ حلال کام میں جو زیادتی ہوگی وہ اسراف ہوگا.
انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا. قل آپ بتا دیجئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے حرام کیا اللہ کی بھیجی ہوئی چیزیں، جو اس نے زینت کی چیزیں یعنی لباس بھیجا ہے اور جو اس نے پیدا کی ہے پاکیزہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس کو کون حرام کرتا ہے؟ قل آپ بتا دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو عمومی طور ہے مومنوں کے لیے لباس اور پاکیزہ رزق، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ مخصوص لباس مخصوص غذا ہوگی صرف کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کیونکہ جہنمیوں کو نہ پانی ملے گا، نہ لباس ملے گا، نہ رزق ملے گا. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں. قل آپ بتا دیجئے انما حرم ربی الفواحش، یقیناً حرام کیا ہے میرے رب نے بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کھلی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، والاثم والبغی، چاہے وہ بے حیائی زنا کی صورت میں کھلے عام ہو یا چوری چھپے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا، چاہے یہ چوری چھپے قصے چل رہے ہو تو یہ سارا حرام ہے. والاثم، اور گناہ اللہ نے حرام کیا ہے، والبغی، اور ایک دوسرے پہ بغاوت کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ حرام کیا ہے بغیر الحق، جبکہ اس کا آپ کو حق نہیں ہے. وان تشرکوا باللہ، اور شرک حرام ہے، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے متعلق اللہ نے کوئی نشانی نازل نہیں کی. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ نے حرام کیا ہے کہ آپ اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر کسی قوم کا ایک مقررہ وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کا وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ وقت پھر آگے چلا جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ، جب بھی تمہاری طرف آئے گا پیغمبر، کوئی رسول آئے گا، مِنْكُمْ تمہیں میں سے، يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ، وہ تم پر بیان کرے گا میری آیات، فَمَنِ اتَّقَى، پس جو تقوی اختیار کرے گا، جو ایمان لائے گا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. والذین کذبوا، جو جھٹلائیں گے بھی آیتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور تکبر کریں گے شیطان کی طرح، عنہا اس سے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. فمن، پس کون ہے، اظلم، اس سے بڑا ظالم، ممن افترى علی اللہ کذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیات، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اولئک ینالہم نصیبہم، ان قریب ان کو پہنچے گا جو وہ کماتے ہیں، من الکتاب، جو انہوں نے کیا ہوگا، جو ان پہ مقرر ہے تو وہ ان کو پہنچ کے ہی رہے گا. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جاتے ہیں ہمارے فرشتے، یتوفونہم، تاکہ ان کی جان وہ قبض کر لے. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہاں گئے وہ جن کو اللہ کے چھوڑ کر پوچھ رہے تھے، وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے. وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ان سے کہا جائے گا جاؤ تم بھی داخل ہو جاؤ اپنے سے پہلے لوگوں میں، اور جو جن اور انسانوں میں سے جماعتیں تھی تم بھی انہی جماعتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جہنم میں. کلما دخلت امت، جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی، لعنت اختها، وہ اپنے سے پہلے جماعتوں پر لعنت بھیجے گی. حتی اذا دارکوا فیہا جميعا، جب وہ سارے جہنم میں پہنچ جائیں گے، قالت اخراہم، بعد میں آنے والے لوگ، لأولاہم، اپنے سے پہلے آنے والے لوگوں کے متعلق بولیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو جہنم کا دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اگر یہ سیدھے راستے پہ ہوتے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے سیدھے چلتے ہوتے، لیکن یہ گمراہ ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے ہم گمراہ ہوئے، اس لیے ہم سے پہلے جانے والے لوگ جو جہنم میں گئے ان کو دگنا عذاب دیا. ان سے کہا جائے گا قال لکل ضعف، تم دونوں کے لیے، ہر کسی کے لیے دگنا ہی عذاب ہوگا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم کو اس کی واقفیت نہیں ہے. وقالت، لیکن جو ان سے پہلے والی جماعت ہوگی، اولاہم، وہ کہے گی لیاخراہم، ان سے بعد آنے والی جماعت کے متعلق، فما کان لکم علینا من فضل، اب تو تمہیں ہم پر کوئی بڑی فضیلت نہیں ملی. فذوقوا العذاب، تم بھی چکھو مزہ عذاب کا، بما کنتم تکسبون، جو تم نے کیا. ان الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا، اور تکبر کیا، عنہا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی، جب تک، یلج الجمل، جب تک کہ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو، بھی سم الخیاط، اونٹ،
سوئی کا جو اوپر چھید ہوتا ہے چھوٹا سا، جب تک اس کے بیچ میں سے اونٹ نہیں گھسے گا تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. وہ کب گھسے گا اس میں سے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اس میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کن کو؟ مجرموں. لہم فی من جہنم مہاد، ان کے لیے بچھونا جہنم کی آگ ہوگی. ومن فوقہم غواش، اور ان کا اوپر جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی جہنم کا ہی ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ڈالتے کسی پہ بوجھ لیکن اتنا ہے جس کو اس کی طاقت ہے. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، اگر دنیا میں مومنوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف کچھ تھوڑا بہت کینہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں وہ ان کے دلوں سے میں وہ سارا نکال دوں گا. وہ جنت میں جو ہے بالکل سکون کے ساتھ رہیں گے. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور وہ وہاں پہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس گھر کی طرف، ہم تو ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہماری طرف پیغمبر آئے سچ لے کے. وَنُعْدُوا عَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بما کنتم تعملون، اور ندا دی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا کہ یہ جنت جو ہے اس کے وارث اب تم ہی ہو اس وجہ سے جو تم نے نیک اعمال کیے. ونادا اصحاب الجنہ، اور جنت والے لوگ ندا دیں گے، پکاریں گے اصحاب النار، جہنمیوں کو. ان قد وجدنا، یقیناً ہم نے پایا، ما وعدنا، جو ہم سے وعدہ کیا، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، وہ سچ تھا. یعنی ہم نے اس جنت کو سچ پایا جو ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا. تو فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی پایا جو جہنم کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم نے جہنم کو سچا پایا. فاذن مؤذن بینہم، اس وقت ندا دینے والا ایک ندا دے گا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے ظالموں کے لیے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی روکتے ہیں. ویبغون عوجا، اور اس میں جو ہے کجی ڈھونڈتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی. اس دیوار کا نام اعراف ہے. اعراف بولتے ہیں بلندی کی ایک دیوار ہوگی، نیچے جنتی ہوں گے، اس طرف نیچے جہنمی ہوں گے، اور ان کے درمیان ایک اونچی دیوار ہوگی. وعلی الاعراف، اس اعراف کے اوپر رجال ہوں گے، کچھ لوگ، تعرفون کلا بسیماہم، وہ دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے. ونادوا، اور وہ ندا دیں گے اصحاب الجنہ، جنتیوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام کی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی داخل نہیں ہوئے جنت میں، اصحاب الاعراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ان کو اس کی امید ہے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب وہ نظر موڑیں گے کن کی طرف؟ جہنمیوں کی طرف. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ظالموں میں سے مت بنا. ونادا اصحاب الاعراف، اور یہ اصحاب الاعراف پکاریں گے، رجالن یعرفون بسیماہم، جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے. قالوا، ان سے کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، آج تو تمہاری جماعت نے، جو تم نے جماعتیں بنائی تھی، ان جماعتوں نے تو آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور جو تکبر کرتے تھے، خود کو کہتے تھے کہ ہم کچھ بلا ہے، آج تو اس نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا تم کو، تم تو جہنمی بن گئے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت ہی نہیں پہنچے گی؟ جنتیوں کی طرف اشارہ کریں، کیا یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو تم کہتے تھے کہ ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، ان کو کبھی رحمت نہیں ملے گی، یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بلکہ ان کو تو رب نے کہا ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو تو رب نے کہا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہیں خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے. ونادا اصحاب النار، اب جہنمی پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنتیوں کو. جہنمی پکاریں گے کن کو؟ جنتیوں کو، جن کو وہ جان پہچان ہوگی، یعنی اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، جو ان میں سے جہنمی ہوں گے تو وہ پکاریں گے ان کو، جن کو وہ جہاں اپنے دوستوں کو، اپنے رفیقوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے چیلے چپاٹوں کو، ہر کوئی اپنے اپنی جان پہچان والے لوگوں کو پکارے گا جہنم میں سے. جو جنت میں ہوں گے ان کو پکاریں گے کہ ان افیزو، ہم پہ ڈال دیجئے، علینا من الماء، آپ کے پاس جو پانی ہے ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے تھوڑا سا رزق دے دیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا.
قالوا وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا میوہ اور جنت کا پانی حرام کیا ہے کافروں پہ. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو اپنے مذہب کو کھیل تماشا بنایا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا ادھر ہی جیسے ہی انہوں نے دنیا میں اس قیامت کے دن کو چھوڑ دیا تھا، بھول گئے تھے. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ تو ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً ہم لے آئے ہیں وہ کتاب جو وضاحت کرتی ہے علم کی بنیاد پہ، باتیں کرتی ہے یہ کتاب علم کی بنیاد پہ، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. حل ينظرون، کیا یہ منتظر ہے الا تعویلی، جبکہ اللہ کا فرمان آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. یوم یاتی تعویل، جب اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اس وقت وہ چلائیں گے کہ یقیناً پیغمبر جو لے کے آئے تھے وہ سچ لے کے آئے تھے. فہل لنا من شفعاء، پس ہے کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش آج کرے گا. او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، یا ہمیں لوٹایا جائے گا واپس دنیا میں تاکہ ہم اب وہ اعمال کریں جو ہم اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے خسارے میں ڈال دیا خود کو. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان کو گمراہی میں ڈال دیا اس نے جو وہ افترا پرازی کرتے تھے، جو وہ جھوٹ بولتے تھے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 7 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اور اس 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش، اس کے بعد وہ مستوی ہوا عرش پر. یغشی لیل النہار، جو دوڑاتا ہے کس کو؟ رات کو دن کے پیچھے. یطلبہ حثیثا، اور وہ دن دوڑتا ہے رات کے پیچھے. والشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو بنایا. والنجوم، اور تاروں کو مسخر کیا. بامرہ، اپنے حکم سے. الا لہ الخلق، یاد رکھو کہ اسی کے لیے ہے ہر چیز کی پیدائش. والامر، اور اسی کا حکم ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے. ادعو، پس مانگو، دعائیں کرو. ربکم، اپنے رب سے. تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے. وخفیہ، اور خاموشی سے. انہ لا يحب المعتدین، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں رکھتا. ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد مت مچاؤ. کون سا فساد؟ شرک کا، گمراہی کا، گناہوں کا. یہ فساد مت مچاؤ. بعد اصلاحھا، اس کے بعد کہ وہاں اصلاح کی جائے. ودعوہ، اور مانگو اللہ سے، پکارو اللہ کو. خوفا، ڈر کے. وطمعا، اور امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب، یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے. من المحسنین، نیکوکاروں کے. وہو الذی یرسل الریاح، وہی ہے. اب یہاں سے جو ہے اس 2 آیتوں پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا، بہت عمدہ آیتیں آ رہی ہے. وہو الذی یرسل، یقیناً وہی بھیجتا ہے. ریاح، ہواؤں کو. بشرن، بشارت کے طور پر. بین یدی رحمتی، اس سے پہلے کہ اللہ کی رحمت آ جائے، یعنی بارش آ جائے. حتی اذا اقلت صحابن، یہاں تک کہ وہ اٹھاتے ہیں بادلوں کو. ثقالن، باری بادل جو ہوتے ہیں. سقناہ، ان کو کھینچ کے لاتے ہیں. لبلدن میت، جو مردہ زمین ہوتی ہے، جو مردہ شہر ہوتا ہے اس پہ. فانزلنا بہ الماء، پھر اس سے بہتا ہے پانی. فاخرجنا بہ من کل ثمرات، پھر اگتے ہیں اس سے بہت سارے میوے. کذالک نخرج الموتى، پس اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات اب سنو. والبلد الطیب، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، جو پاکیزہ شہر ہوتا ہے، جو پاکیزہ مٹی ہوتی ہے. یخرج نبات، اس سے تو سرسبزے اگتے ہیں. تو باذن ربہ، اللہ کے اذن سے. والذی خبث، جس کی مٹی ہی گندی ہوگی، جس کی مٹی ہی خراب ہوگی، ناپائیدار ہوگی. لا یخرج الا نقدا، اس سے تو فصل بھی ناپائیدار ہی اگتی ہے، اس سے جو ہے فصل بھی صحیح نہیں اگتی ہے. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم بدل بدل کر پھیر پھیر کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں. لقوم یشکرون، تاکہ قوم جو ہے وہ شکر کرے، تاکہ وہ اللہ کی آیتوں کو سمجھے. تو ان 2 آیتوں سے کیا سمجھ آیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.